أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ دین کی کوئی بات نہیں جانتے، دین کا کوئی مسئلہ نہیں جانتے تو دین جاننے والوں سے پوچھو۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ درماندہ کی شفا پوچھنے میں ہے۔ درماندہ یہ فارسی کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، انگریزی مجھے اس کی نہیں معلوم۔ مثال سے سمجھو، انگریزی لفظ خود ہی متعین کرو۔ راستہ بھول گئے تو کسی سروس پر رکو اور اس سے راستہ پوچھو کہ فلاں جگہ جانا ہے، میں راستہ بھول گیا ہوں، راستہ بتاؤ، بتائے گا کب بتائے۔ تو راستے میں چکر میں پھنس گیا۔ کیوں؟ یہ ملک ایسا ملک ہے جہاں گمراہ ہونا بہت آسان ہے۔ ذرا نظر چکی، ایگزٹ گئے، گمراہ ہونا بہت آسان ہے یہاں۔ اور گمراہ ہونے کے بعد میں ہدایت پر آنے کے لیے 35 کلومیٹر کا چکر کاٹنا پڑتا۔ جب تک 35 کلومیٹر کا راؤنڈ نہیں لوگے ہدایت پر نہیں آؤ گے۔ یہ ملک ہی ایسا ہے۔ بس اگر آپ چلتے رہے تو کہیں سے کہیں پہنچ جاؤ گے، کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ کسی سروس پر رکو اور وہاں سے انفارمیشن لو اور پھر اس کے بعد چلو۔ یہ ہے درماندہ، تھکا ہوا، راستے میں چکر میں پھنس گیا، تو اس کی شفا پوچھنے میں۔ یہ حدیث شریف ہے۔ چلتے ہی مت رہو، اپنے اندازے سے سائن بورڈ پڑھتے پڑھتے چلتے مت رہو، راستہ نہیں ملے گا، پوچھو کسی سے۔ تو آیت کریمہ نے یہ بتلایا کہ دین کی باتیں اگر کوئی بات نہیں جانتا، خواہ مرد نہیں جانتا خواہ عورتیں نہیں جانتی، تو اس کو اللہ کا حکم ہے کہ دین کی باتیں جاننے والوں سے پوچھو۔ میں باہر سے آیا ہوں، مقامی ضرورتوں کو میں نہیں سمجھ سکتا، اور ہر بندے کی ضرورت بھی میں نہیں سمجھ سکتا۔ بس آپ اپنی ضرورت کی کوئی بات جو آپ نہیں جانتے وہ پوچھنا چاہیں پوچھیں، الجھن ذہن میں لیے نہیں رہنا چاہیے۔ دماغ گھوم رہا ہے، چکر کاٹ رہا ہے اور سولیوشن آتا نہیں ہے، تو پھر اس کی شفا ایک آپ پوچھیں۔ تو آج کی مجلس ہم نے اس لیے رکھی ہے کہ آپ کوئی بھی بات اگر پوچھنا چاہیں، زبانی پوچھیں، لکھ کر پوچھنا چاہیں پوچھیں۔ ہمارے ایک گجراتی بھائی نے اتنا لمبا پرچہ ادھر بھی اور ادھر بھی لکھ کر پہلے سے تیار کیا ہے۔ میرے خیال سے 1 ویک محنت کی انہوں نے، اس پرچہ لکھنے میں 1 ویک محنت کی، مگر وہ پرچہ ایسا لکھا ہے کہ وہی سمجھ سکتے، میں تو کچھ سمجھا نہیں۔ آیت سورت فلاں، آیت فلاں، اس میں آیت سورت فلاں، آیت فلاں، کیا کہنا چاہتا ہے میری سمجھ میں۔ یہ ان کا کنفیوژن ہے، کنفیوژن کو حل کرنا کسی کے بس کا نہیں ہے۔ لہذا ان کے پرچے کو تو میں نے سرسری سا پڑھا، مگر میرے پلے کچھ نہیں پڑا، اس لیے میں کیا جواب دوں اس کا۔ وہ اگر تنہائی میں مجھ سے ملیں اور اپنا ان کے ذہن میں جو کنفیوژن ہے وہ مجھے شارٹ فارم میں اگر سمجھائیں تو میں بات سمجھ کر کوئی جواب دوں۔ لہذا اس پرچے کا جواب دینے سے تو میں معذرت خواہ ہوں، جب میں سوال ہی نہیں سمجھا تو جواب کیا دوں گا۔
آگے بڑھو اور بھائی کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو پوچھو. ہاں دیکھو یہ میرے کو ایک سوال پوچھنا تھا کہ پوچھو. میرے گردوں میں پتھر ہے. جب یہ رمضان آتے ہیں تو پانی کی کمی کی وجہ سے اس میں درد شروع ہو جاتا ہے. بعض وقت تو بہت حالت خراب ہو جاتی ہے، لیکن کوشش میں یہی کرتا ہوں کہ الحمدللہ پورے رکھوں. لیکن میرے پاس ایک دوا ہے جو ہومیوپیتھک کی ہے، اس کے اندر الکوہل کی کچھ مقدار ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پتھر کے باریک باریک ٹکڑے بن کے وہ نکل جاتے ہیں. تو آیا ان دنوں میں پی سکتا ہوں یا نہیں پی سکتا؟ اس میں روزے کی حالت میں نہیں. روزے کی حالت میں تو ویسے بھی نہیں پیوں گا، لیکن رات میں پینے کو یا صبح. ہاں شوق سے پیو. اچھا، لیکن اس میں ان کا جو سوال ہے جی آج کل انگریزی دواؤں میں بھی ہومیوپیتھک کی دواؤں میں بھی الکوہل ملتا ہے. جی الکوہل کے بارے میں اب نئی تحقیق یہ آئی ہے کہ یہ شراب سے نہیں بنتا بلکہ کیمیکل سے بنتا ہے. تو اگر یہ الکوہل کیمیکل سے بنا ہے تو شراب کے حکم میں نہیں رہا. پہلے تحقیق یہ تھی کہ شراب سے بناتے ہیں، تو شراب سے بنانے کی صورت میں بھی 4 شرابیں قطعی حرام تھی. گیلا انگور اور سوکھا انگور، تازی کھجور اور سوکھی کھجور، ان 4 سے جو شراب بنتی تھی وہ تو قطعی حرام تھی. اس کے علاوہ دیگر کسی بھی چیز سے جو شراب بنتی تھی وہ نشے کی مقدار سے کم اگر علاج کے طور پر آدمی استعمال کرے تو اس کی گنجائش تھی. تو پہلے بھی فتویٰ یہ تھا کہ یہ جو دواؤں میں ہومیوپیتھک دواؤں میں یا ایلوپیتھک دواؤں میں جو الکوہل ملتا ہے اگر وہ شراب سے الکوہل بنتا ہے تو ان 4 شرابوں سے نہیں بنتا، دوسری شرابوں سے بنتا ہے، معمولی قسم کی شرابوں سے بنتا ہے. بس وہ نشے کی مقدار سے کم پینا جائز ہے. ظاہر ہے دواؤں میں جو الکوہل پڑتا ہے وہ دوا کی حفاظت کے لیے پڑتا ہے، پروٹیکشن کے لیے. اس میں کتنا بھی دوا پیو، دوا کی ایک مقدار ہے وہ پینی ہوتی، اس سے نشہ نہیں آتا. تو پرانی تحقیق کے مطابق علاج کی ضرورت سے ایسی دوائیں جن میں الکوہل پڑا ہوا ہے اس کی گنجائش تھی. اور اب تو نئی تحقیق آ گئی ہے کہ شراب سے الکوہل بنتا ہی نہیں. عربی میں بھی ایک کتاب آ گئی ہے، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے. اس مصنف نے بہت سے پتے لکھے ہیں کہ یہ کارخانے ہیں، میں نے ان کارخانوں میں جا کر براہ راست دیکھا ہے تو یہ کیمیکل سے ڈائریکٹ بنتے ہیں، شرابوں سے الکوہل نہیں بنتا. تو مسئلہ اور ہلکا ہو گیا. پہلے بھی اس کی اجازت تھی. اس وقت بنیاد کیا تھی کہ یہ 4 شرابوں سے الکوہل نہیں نکالی جاتی بلکہ اس کے علاوہ شرابوں سے الکوہل نکالی جاتی. اور دیگر شرابوں سے جو ہیں اگر وہ علاج کی ضرورت سے نشے سے کم مقدار پیے تو اس کی گنجائش ہے. اس قول پر فتویٰ تھا کہ جن دواؤں میں الکوہل پڑا ہو وہ استعمال کر سکتے ہیں. اور اب تو پورا طریقہ ہی رائے ہی بدل رہی ہے. لہذا ایسی دوائیں چاہے وہ کوئی بھی دوا ہو اس میں الکوہل ملا ہوا ہے. الکوہل خود کوئی کام نہیں کرتا، الکوہل دوا کی حفاظت کرتا ہے، اس کی خصوصیت کو بگڑنے نہیں دیتا. اسی مقصد سے اسے وہ ملاتے ہیں. اس دوا کے استعمال کی گنجائش ہے، اس میں حرج کچھ نہیں ہے. میرا سوال ہے آج کل جو یہ اسپرے یوز ہوتے ہیں، بڑی بڑی کمپنی ہیں مہنگے اسپرے بناتے ہیں اور اس میں انگریڈینٹ الکوہول ہوتا ہے، تو یہ ہمارے لیے جائز؟ اسی کا تو جواب دیا میں نے، اسی کا جواب دیا. اگر یہ الکوہل شرابوں سے ہے تو ناپاک ہے، لیکن اگر ڈائریکٹ کیمیکل سے بنا ہے تو پھر وہ ناپاک نہیں ہے. لہذا ایسا اسپرے استعمال کر سکتے ہیں. اور اسپرے جو ہے کپڑوں پر بدن پر بھی کرتے ہیں، باقی عام طور پر تو فضا میں کرتے ہیں. تو کام فضا میں ہے اس میں تو کوئی مسئلہ ہی، نو پرابلم. لیکن اگر ڈائریکٹ کپڑوں پر کیا ہے یا جسم پر کیا ہے تو پرانے جو بات تھی اس کے اعتبار سے فتویٰ یہ تھا کہ ناجائز ہے، کیونکہ وہ شرابیں ناپاک ہیں. اور اگر کیمیکل سے ڈائریکٹ بنا ہے تو پھر وہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا.
एक्चुअली इंसान कोई धंधा चालू करे तब पैसा उसका प्रॉपर्टी उसकी वो मर के बैंक से लोन ले रहे वो मुझे उसका वर्किंग पार्टनर बनावे तो मेरे लिए वो जायज़ है उसमें मुनाफा लेने का। काम करके मैं मुनाफा लेता हूँ जो परसेंटेज जॉब करते हैं या पार्टनर है? पार्टनर वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर क्या हो, आपको काम सौंप दिए और करो, काम मैं करूँ हाँ, और जो नक्की किया वो परसेंटेज वो मुनाफा मुझे मिलेगा बाकी उसको मिलेगा। बाकी उसको बात है। ये ठीक नहीं, ठीक है। क्योंकि शराब और सूद के सिलसिले में 10 शख्सों पर लानत आई है। शराब के सिलसिले में भी और सूद के सिलसिले में जिसकी किसी दर्जे में शमूलियत इन्वॉल्विंग हो उस पर लानत आई है। लिहाजा आप इस लानत करके जो 10 आदमी हैं उनमें से एक बन जाएंगे आप। बैंक से लोन अगरचे वो ले रहा है लेकिन लगा रहा है उस कारोबार में जिसके आप कवर कर रहे हैं जिसमें, और फिर उसी में से आप अपना नफ़ा ले रहे हैं। लिहाजा ये ठीक नहीं, ये लानत का सबब है। वर्क करना, नफ़ा लेना, उसका मालिक हो जाएंगे लेकिन ये लानत का काम, इन काम में शरीक नहीं होना चाहिए। हाँ कहो भाई, आप अपना सवाल जुबानी बयान कर सकते हैं। के नेक अमल के लिए जानना चाहता हूँ। हाँ मुख्तसर सा बयान कर दो, मैं समझूँ, मैं आपके पर्चे से कुछ नहीं समझा। हाँ बोलो। काफिरों के नेक अमल जो होते हैं, बस 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 तुम्हारी जिन्होंने एक हफ्ता मेहनत की है एक जुमले में समझ में आ गए, तुम्हारे पर्चे से कुछ नहीं समझ में आया। देखो भाई, ये पूछते ये हैं कि ये दुनिया तो दारुल अमल है और जज़ा व सज़ा अगली दुनिया में होनी है। अगली दुनिया में जन्नत और जहन्नम 2 हैं। जन्नत ये दर हकीकत ईमान की जज़ा है और जहन्नम दर हकीकत कुफ्र की जज़ा है, सज़ा है। और ईमान कंटिन्यूस चलने वाली हकीकत है। नमाज हम पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर, नमाज शुरू हुई, अस्सलाम वालेकुम, नमाज फिनिश। ज़िना करता है कोई, चोरी करता है, शराब पीता है, सूद खाता है, तो थोड़ी देर में अमल ख़त्म। लेकिन ईमान और कुफ्र ये कंटिन्यूस चलने वाली हकीकतें हैं। बस ईमान का बदला जन्नत और कुफ्र का बदला जहन्नम, ये भी कंटिन्यूस चलने वाली 2 जगहें हैं जिसमें जज़ा व सज़ा हमेशा अबदी चलेगा। क्योंकि जिस जुर्म की असल सज़ा वो कंटिन्यूस है। अब मोमिन के अच्छे काम भी होते हैं, बुरे काम भी होते हैं, तो उसके अच्छे काम उसके ईमान के ताबे कर दिए जाए। आखिरत में हमने जो यहाँ नमाज पढ़ी है 5 मिनट का अमल है, लेकिन वो ईमान के ताबे कर दिया जाएगा और उसकी जो जज़ा मिलेगी वो भी ताबत चलेगी। और मोमिन के जो गुनाह हैं वो ईमान के ताबे नहीं हो सकते। लिहाजा उन गुनाहों को माफ़ी के मुख्तलिफ दर्जे हैं इस दुनिया में। इन्नल हसनात युज़हिब्न सय्यात, कुछ गुनाह तो हमारे इसी दुनिया में माफ़ हो जाते हैं, नेकियां करने से गुनाह मिट जाते हैं छोटे छोटे। फिर जो बच जाते हैं उनकी सज़ा कब्र में मिलती है, अज़ाब कब्र। अगर कब्र की ज़िंदगी में उसकी सज़ा पूरी हो गई, किस्सा ख़त्म, वरना फिर आगे मैदान महशर में उसकी सज़ा मिलेगी। वहाँ सज़ा निमट गई, किस्सा ख़त्म, वरना फिर मैले कपड़े को धुलाई के लिए धोबी की भट्टी में जाना पड़ेगा। आपके यहाँ तो लॉन्ड्री होती है, धोबी होता है, धोबी की भट्टी जलती है, उसमें डाला जाता है, उसमें मैल कुचल साफ होता है, फिर कुटाई होती है, और जब कपड़ा साफ सुथरा होता है तब आयन करके फिर आता है और फिर हम उसको बक्सों में रख देते हैं। तो जिसके गुनाह मैदान महशर में भी नहीं सज़ा निमटी, वो जहन्नम में जाना पड़ेगा। अल्लाह बख्श दे, करीम है वो,
لیکن اگر گناہ بخشا نہ جائے تو پھر جہنم میں سزا پانے جانا ہوگا. جب وہاں سے سزا پوری ہوگی یا سفارشیں کرنے والوں کی سفارشوں سے چھٹی ملے گی تو پھر وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر ایمان کی برکت سے جنت میں آئے گا. یہ تو مومن کا مطلب ہے کہ مومن اس ایمان کی اصل جزا جنت ہے. جب اس میں ایمان ہے تو جنت بہرحال اسے ملے گی. اور جتنے نیک کام کیے ہیں اس نے وہ ایمان کے تابع کر دیے جائیں گے اور اس کی جزا بھی جنت میں ملے گی اور ہمیشہ کے لیے ملے گی. اور جو برے کام کیے ہیں ان کے لیے کفارات ہیں. دنیا میں سزا، قبر میں عذاب، میدان محشر میں سزا، پھر معافی، پھر معافی نہیں ملی تو جہنم کی سزا، پھر سفارشیں. جب گناہوں سے پاک صاف ہوگا تو اب ایمان کی برکت سے جنت میں پہنچے گا. اور جنت میں پہنچے گا تو اس کی نیکیوں کی جزا وہیں جنت میں ایمان کے تابع ہو جائے گی. کافر کے کفر کی سزا جہنم ہے. اس کے جو گناہ ہیں وہ گناہ اس کے کفر کے تابع کر دیے جائیں گے اور اس کی سزا اسے جہنم میں ملے گی. وہ سزا بھی تابد ہوگی. اور اس نے جو نیک کام کیے ہیں اس کی جزا اسی دنیا میں اس کو کھلا دی جاتی ہے. حدیث میں ہے کہ کافر کو اس کی نیکیاں دنیا میں کھلا دی جاتی ہیں. لہذا اس کے نیک کاموں کا ثواب تو اسے دنیا ہی میں مل جائے گا. آخرت میں اس کے نیک کاموں کا کوئی ثواب نہیں ہے. اور برائیاں اس کے کفر کے تابع کر دی جائیں گی. وہ ہمیشہ جہنم میں اس کی سزا پائے گا. دنیا میں جو ہمارا ایک سانس ہے یہ دنیا و مافیا سے بہتر ہے. اگر کوئی شخص پوری دنیا کا مالک ہو اور سانس رکنے لگے تو ایک سانس لینے کے لیے ساری دنیا دے دے گا. ایک سانس کی اتنی قیمت ہے. کافر پر اس دنیا میں جو بے شمار نعمتیں ہیں وہ اس کے حسنات کا سیلا بن جاتے ہیں. تو کافر کو اس کی اچھائیوں کا سیلا ضرور ملے گا مگر اسی دنیا میں کھلا دیا جائے گا. لے تیرا سیلا کھا لے. اور اعمال ٹیمپریری ہیں، کنٹینیوس نہیں ہیں. تو ٹیمپریری ہیں تو اس کا بدلہ بھی ٹیمپریری ہے. وہ اس نے دنیا میں پا لی ہے. اور اس کی برائیاں کفر کے تابع اور کفر کی سزا جہنم ابدی تو اس کے برائیوں کی سزا بھی جہنم ابدی. یہ ہے مسئلے کی بنیاد. اب اتنے چھوٹے سے مسئلے کے لیے ہمارے بھائی نے کتنی بیچاروں نے محنت کی. ایک ہفتے سے کم وقت نہیں لگا ان کو پرچہ لکھنے میں. اور ذرا سا مسئلہ ہے. مجھے ایک سوال ہے. فرمائیے. یہ جو شیطان ہوتا ہے اس کی دشمنی یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے ہٹاتا ہے. کیا دوسری چیز جس کو پوزیس انسان پہ چڑھ جاتا ہے شیطان وہ ہوتا ہے؟ اور پھر دوسری طرف کیا شیطان انسان کو موت تک بھی پہنچا سکتا ہے؟ پھر شروع سے کہیے. میں بہت سارے سوال آپ نے اکٹھا کر دیے اور سوال کو پیچیدہ کر دیے. ایک سمپل سادہ سوال کرو، جب اسے نمٹے دوسرا کرو، اسے نمٹے تیسرا کرو. ہم نے تو سوالات کا چون چکا مربع بنا دیا. اب میں کدھر سے جواب دوں؟ تو پہلے شیطان انسان پہ غالب آ سکتا ہے جو پوزیس کر لیتے ہیں اس کو کیا کہیں گے؟ شیطان انسان سے دشمنی رکھتا ہے. سوار ہو جاتا ہے. انسان کے اوپر کیا شیطان سوار ہو جاتا ہے اور شیطان ہوتا ہے. میرے بھائیو آپ کے سمجھ میں بہت نیچے سے مسئلہ لے کر چلنا پڑے گا. اس زمین پر اللہ کی 3 مخلوقات ایک ساتھ بسی ہوئی ہیں. انسان، جہاں ہم انسان بسے ہوئے ہیں وہیں جنات، شیطان اور ہے جنات اور ہیں. جنات بھی یہیں بسے ہوئے ہیں. اور جیسے ہمارے اندر مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں. کافروں میں سیدھے سادے کافر بھی ہیں اور سخت مسلمانوں سے سخت دشمنی رکھنے والے بھی کافر ہیں.
اسی طریقے پر جنات میں بھی مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں، حضور کی امت ہیں وہ بھی، جنات میں مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں۔ پھر کافر جو ہیں ان میں سے کچھ جنات سخت دشمنی رکھنے والے ہیں، جو مومن جنات ہیں ان کے ساتھ بھی اور مومن انسان ہیں ان کے ساتھ بھی، یہی جنات شیطان کہلاتے ہیں۔ ہر جن شیطان نہیں ہے، ان میں مومنین صالحین اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، اور وہ اسی زمین پر بسے ہوئے ہیں، جہاں ہم بسے ہیں وہاں وہ بھی بسے ہیں۔ اور تیسری مخلوق اس زمین پر ملائکہ کی فرشتے، زمینی فرشتے، ایک تو آسمانی فرشتے ہیں وہ آسمانوں میں ہیں، اور ایک زمینی فرشتے ہیں جن کو عربی میں ملائے سافل کہتے ہیں، وہ بھی اسی زمین پر بسے ہوئے ہیں۔ وہ روایت میں ہے کہ جہاں ذکر کی مجلس آتی ہے تو فرشتے آ کر گھیر لیتے ہیں۔ یہ آسمان سے فرشتے نہیں اترتے، یہ آسمان سے فرشتے نہیں اترتے، اسی زمین پر فرشتے بسے ہوئے ہیں۔ وہ ذکر کی مجلس سے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اور جہاں ملتی ہے تو اس میں آ کے شریک ہو جاتے ہیں، مجلس کے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ بہرحال اس زمین پر 3 مخلوقات ایک ساتھ بسی ہوئی، مگر ان میں پارٹیشن ہے۔ ہمیں نہ جنات نظر آتے ہیں نہ فرشتے نظر آتے ہیں، اور جنات کو ہم نظر آتے ہیں، فرشتے انہیں نظر نہیں آتے، اور فرشتوں کو جنات بھی نظر آتے ہیں، انسان بھی نظر آتے ہیں۔ بیچ میں پارٹیشن اللہ نے رکھا ہے۔ وہ پارٹیشن کیا ہے؟ پارٹیشن ہے لطیف اور کثیف ہونے کا پارٹیشن ہے۔ کثیف کو لطیف نظر نہیں آئے گا، اس حال میں ہوا بھری ہوئی ہمیں نظر نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ ہم کثیف ہیں اور یہ ہوا لطیف ہے، تو کثیف کو لطیف نظر نہیں آئے گا، لطیف کو کثیف نظر آئے گا۔ ایسی مثال لو جیسے آپ کی گاڑی پر آئینہ ہے، اندر سے باہر نظر آ رہا ہے، باہر سے اندر نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسی طریقے پر لطافت اور کثافت، دیکھو انسان پیدا ہوا ہے 4 عناصر سے، آگ، پانی، ہوا، مٹی، مگر انسان کے خمیر میں، مادے میں مٹی غالب ہے، اسی لیے خاکی مخلوق کہلاتی ہے، اور مٹی کثیف ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، تو اذان دو، مغرب ہے، اذان دو، نماز پڑھیں۔ بات رہ گئی یار، زندہ صحبت باقی، مضمون لمبا ہے، اتنا آسانی سے نہیں۔ ان کا سوال یہ تھا، کیا تھا؟ کیا جن انسان پہ اثر کرتا ہے؟ اس پہ سوال۔ جی، جنات جیسے ہم ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں، اسی طرح سے جنات بھی انسان کو متاثر کرتے ہیں۔ اس میں شیطان ہونا ضروری نہیں ہے، شیطان ہونا ضروری نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک نیک بندہ جن رہتا ہے ہمارے ساتھ، کبھی کبھی وہ ظاہر بھی ہوتا ہے۔ تو ایسے جن انسان پر چڑھتا ہے، انسان کے بدن کے اندر نہیں گھستا۔ قرآن کریم میں ہے کالذی یتخبطہ الشیطان من المس، جن انسان کو خبتی بنا دیتا ہے چھو کر۔ تو انسان کو پر اثر ڈالتا ہے، مس کرتا ہے، چھوتا ہے، اور اسی کو اردو میں کہتے ہیں آسیب لگنا، آسیب چڑھنا، اور یہ ایک حقیقت ہے اور ایسا ہوتا ہے۔ مختصر جواب اتنا ہے، باقی اذان کا وقت ہو گیا۔